تیسری جو شرط ہے تکفیر کی وہ ہے لا علمی کا اعتبار کرنا، کہ کوئی شخص، کوئی کلمہ پڑھنے والا کسی چیز سے لا علم ہے، اس کو اس مسئلے کے بارے میں نہیں پتا، تو وہاں اس کی لا علمی کا اعتبار کیا جائے گا۔ قرآن مجید میں عذاب کے سلسلہ میں ایک قاعدہ بیان کیا گیا ہے، ایک اصول بیان کیا گیا ہے، وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، اور ہم کبھی عذاب دینے والے نہیں یہاں تک کہ کوئی پیغام پہنچانے والا ہم نہ بھیج دیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رفع القلم عن ثلاثۃ عن النائم حتى يستيقظ، کہ 3 قسم کے لوگوں سے قلم اٹھا دیا گیا ہے۔ وہ کون سے ہیں؟ سوئے ہوئے سے حتیٰ کہ بیدار ہو جائے، جاگ جائے، وعن الصبی حتى يحتلم، بچے سے، نابالغ بچے سے حتیٰ کہ وہ بالغ ہو جائے، اور تیسری چیز ہے وعن المجنون حتى يعقل، اور مجنون سے، پاگل دیوانے سے حتیٰ کہ وہ عاقل ہو جائے، سمجھدار ہو جائے یا ٹھیک ہو جائے اپنے اس بیماری سے، عقل مند ہو جائے۔ ان تینوں سے اس وقت تک اللہ تعالیٰ نے قلم اٹھا لیا ہے کہ ان کے اعمال نہیں لکھے جاتے، ان کے بارے میں اس سے باز پرس نہیں کی جائے گی۔ اور بنی اسرائیل کا وہ شخص بھی جو کہ آپ سنتے رہتے ہیں کہ جس نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی تھی کہ میں مر جاؤں تو میری لاش کو جلا دینا اور اس کو دریا میں بہا دینا، یا تیز آندھی آئے تو اس میں اڑا دینا، اس کی تفصیل آگے آئے گی۔ اسی طرح ذات انوات کا ایک مکمل واقعہ احادیث کی کتابوں میں ملتا ہے۔ سنن ترمذی میں امام ترمذی رحمہ اللہ لائے ہیں، 2180 نمبر حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ حنین کے موقع پر ایک جگہ سے صحابہ کرام کے ساتھ ان کا گزر ہوا، تو وہاں ایک درخت تھا جس کو مشرکین برکت والا سمجھتے تھے، اچھا سمجھتے تھے، تو مشرکین اس کے ساتھ اپنی تلواریں لٹکایا کرتے تھے۔ تو جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہاں سے گزر ہوا، انہوں نے اس درخت کو دیکھا، تو صحابہ کرام نے بات یہ بیان کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بھی ایک ذات انوات آپ بنا دیجئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات ناگوار گزری، تو انہوں نے فرمایا کہ یہ تو بالکل اسی طرح کی بات ہے جس طرح کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان سے کہا تھا کہ اے موسیٰ علیہ السلام آپ بھی ہمارے لیے ایک معبود مقرر کر دیجئے جیسا کہ ان لوگوں نے ایک معبود مقرر کیا ہوا ہے۔ یعنی یہ بات بھی اتنی بڑی تھی کہ وہ یہ الفاظ کفر کے درجہ تک جاتے تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بھی صحابہ کی لا علمی کا، ان کے عذر کا جو ہے اس کا اعتبار کیا اور ان کو بات سمجھائی، کیونکہ وہ اسلام تدریجاً اتر رہا تھا، قرآن نازل ہو رہا تھا، احادیث بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے سامنے بیان کر رہے تھے، تو وہاں ان کو یہ سمجھایا گیا کہ ایسی بات نہیں کرنی۔ وہاں بھی ان کی لا علمی کا اعتراف کیا گیا، اور اس بات کو سن کے ان پر کفر کا فتویٰ نہیں لگایا گیا، بلکہ ان کو اس بات کی تعلیم دی گئی، تبلیغ دی گئی، ان کو سمجھایا گیا کہ ایسی بات کرنا، ایمان کے بعد ایسی بات کرنا جو ہے وہ زیب نہیں دیتی انسان کو، یا اگر وہ لا علم ہے اس سے یہ بات سرزد ہوئی ہے تو وہ پھر اس کا اعتراف کرنے کے بعد اپنی غلطی کا اعتراف کرے، مانے اور اس کام کو چھوڑ دے۔ امام بخاری رحمہ اللہ صحیح بخاری میں ایک باب لائے ہیں خارج کے بارے میں، اور انہوں نے باب باندھا ہے باب قتل الخارجی والملحدین بعد اقامت الحجۃ علیہم، کہ باب اس بارے میں کہ خارجیوں اور بے دینوں پر دلیل قائم کرنے کے بعد ان کو قتل کرنا۔ آپ جانتے ہیں کہ خارج وہ لوگ تھے جو علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ان کی بیعت کرنے کے بعد انہوں نے ان کی بیعت توڑ دی اور ان سے الگ ہو گئے، اور مسئلہ کیا تھا کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ علی رضی اللہ عنہ نے نعوذ باللہ کفر کیا ہے، کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ ان الحکم الا للہ، اور انہوں نے خارج نے کیا کیا کہ لا حکم الا اللہ کا نعرہ لگایا اور کہا کہ نعوذ باللہ علی رضی اللہ عنہ نے کفر کیا ہے، کیونکہ انہوں نے ایک ثالث تحکیم کا مسئلہ جو ہے اس میں اللہ کی کتاب کو انہوں نے ثالث کے طور پہ پیش کیا، اور تحکیم کا مسئلہ انہوں نے کیا، اور معاویہ رضی اللہ عنہ سے انہوں نے اتفاق کرنا چاہا،
تو ہم اس بات کو نہیں مانیں گے، کیونکہ خالق کی بات مانی جاتی ہے، مخلوق کی کسی بات پہ ہم راضی نہیں ہوں گے۔ تو اس طرح کا وہ معاملہ تھا۔ لیکن علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بات تمہاری سچی ہے، کلمہ جو تم کہہ رہے ہو، کلمہ یہ ٹھیک تم کہہ رہے ہو، لیکن اس کی تعویل اور تفسیر جو ہے، اس کا حکم جو ہے، وہ اس کا نفاذ تم نے غلط کیا ہے۔ یہ ہوتا ہے کلمات کو اس کے اصل سے پھیر دینا، اس کے معنی اور مطالب کا غلط استعمال کرنا۔ یہ وہ خارج تھے جنہوں نے یہ مسئلہ اٹھایا، اور علی رضی اللہ عنہ نے ان کو یہاں تک کہا کہ ہم آپ کو اپنی مساجد میں نماز پڑھنے سے نہیں روکیں گے، ہم آپ کو قتل بھی نہیں کریں گے، آپ کا جان مال عزت آبرو سب کچھ ہمارے لیے حرام اسی طرح ہے جیسا کہ کلمہ پڑھنے والے یا صحیح مسلمان کا ہوتا ہے، اسی طرح بالکل۔ لیکن جب انہوں نے یہ کیا کہ وہ تلواریں اٹھا کے سامنے آئے ان کے، اور انہوں نے کہا کہ نہیں، ان کا خون جان مال ہمارے لیے حلال ہے، تو پھر ان سے جنگ نہروان، جو کہ ایک تاریخی جنگ ہوئی علی رضی اللہ عنہ کی اور خارج کے درمیان، اس کا ذکر تاریخ میں ملتا ہے۔ تو امام بخاری اس پہ باب باندھتے ہیں کہ ان خارج کے بارے میں جن کو آج یہی کہا جاتا ہے کہ وہ خارج عن الاسلام ہیں، خروج کر گئے، وہ خلیفہ کی اطاعت سے نکل گئے، اسلام سے خارج ہو گئے، لیکن بخاری رحمہ اللہ باب باندھتے ہیں اتنے احتیاط سے اور اپنی فقہ کے مطابق کہ ان کو بھی حجت قائم کرنے کے بعد ان کے خلاف قتال یا جہاد کیا جائے گا، ویسے نہیں، ان کی لا علمی اور اس کے عذر کو دور کیا جائے گا۔